ایک چیز اور میں کروں گا، اس کا جو اس کے اوپر جو گورننس سٹرکچر ہے نا ہمارا، وہاں پرابلم ہے بہت بڑا، جو ہے نا اس کی اوور سائٹ نہیں ہے۔ اب میں کیا کہوں دیکھیں نا، ہم نے ایک پروپوزل سب دیتے رہے تھے کہ بھائی آپ ایف بی آر کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کا پالیسی سپریٹ کریں، ایک اوور سائٹ بورڈ بنائیں، اور ایف بی آر کو ایک ماڈرن سٹرکچر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایف بی آر اس سال آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 ٹریلین روپیز کلیکٹ کرے، ٹھیک ہے نا؟ اب 12 ٹریلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اٹس اے ہیوج پارٹ آف، یعنی 12% آف دا جی ڈی پی۔ کوئی بھی آرگنائزیشن اتنی نہیں کرتی نا، لیکن آپ اس کے چیئرمین کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ آپ اس کے ممبرز جو ہیں ان کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ سر آپ بینکوں کے جو سی ای اوز ہیں وہ ان کی 6 کروڑ روپے تنخواہ ہے۔ اب اس کا یہاں پر یہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ سب سے اہم ادارہ ہے، وہاں پر آپ جو انٹرنل لوگ کچھ سلیکٹ کریں، کچھ باہر سے لیں، ان کو اچھی تنخواہ دیں، اور ان کا اکاؤنٹیبلٹی میکنزم، اس کی گورننس بہتر کریں، اس کا اسٹرکچر بہتر کریں۔ یہاں حکومت تبدیل ہوتی ہے، تمام اداروں کے سربراہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنا بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ جب اپنے بندہ جب تک چاہیے ہوگا تو پھر ملک کا بندہ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنا بندہ ہوگا، یہ بڑی مشکل ہے۔ تو سر یہ تو ہو گئے ٹیکسی معاملات۔ اب کہہ رہے ہیں کہ گورننس، تو گورننس کا مطلب حکومت، تو ہم جو ساری بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ شیخ بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو اب یہ تو اب حکومت شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام مسائل سے ہمیں باہر نکالیں، ثابت کریں۔ اب سر انڈسٹری کے فروغ کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ پوائنٹس میں بتائیے گا مجھے۔ دیکھیں، انڈسٹری کا اس وقت جو حال ہے اور جو پوزیشن ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 جو ہمارے انرجی پرائسز ہیں، بجلی اور گیس، دوسری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، یہ تینوں ایک سے ساتھ منسلک، بجلی اور گیس اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ دیکھیں، اور پولیٹیکل سچویشن، پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہی اسی وقت آئے گی نا جب لا اینڈ آرڈر صحیح ہوگا، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس وقت بجلی کی جو پرائسز ہیں، وہ بجلی کی پرائسز پر میں نہیں سمجھتا انڈسٹری چل سکتی ہے۔ گیس کی جو پرائز ہے اس پہ نہیں چل سکتی، ہمیں سبسڈی بھی نہیں دی، ہم نے سبسڈی کبھی انڈسٹری کو نہیں ملی، نہ انڈسٹری کو سبسڈی چاہیے۔ دیکھیں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ اوگرا نے پرائز فکس کی 1467 روپے، اس کے اندر انہوں نے تمام اپنے ایکسپینسز بھی ڈالے اور 17% پروفٹ بھی ڈالا، اور 1467 روپے کا ہمیں دے دیا کہ جی یہ اوگرا نے کہا جی پرائز یہ ہماری ڈیٹرمنٹ ہوئی ہے۔ گورنمنٹ نے اس کو 2100 اور 2200 روپے ہمیں گیس کی پرائز تھی، اس کے اندر انہوں نے 400 ڈالا، اور جتنی چوری ہوتی تھی وہ تمام اس کے اندر ڈال کے انڈسٹری کو دے دیا۔ اب بتائیں، دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری اس طرح چل سکتی ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر چوری ہو اور جتنا بھی انہوں نے سبسڈیز دی، ہاں چور کو پکڑیں کہ انڈسٹری پر ڈالنا ہے۔ انڈسٹری کو تو ریلیز دیا جاتا ہے، ہم تو ریلیف مانگ ہی نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری چلائیں، انڈسٹری چلے گی تو پاکستان کی معیشت چلے گی۔ دیکھیں، کراچی شہر جو ہے، میں کراچی کی بات کرتا ہوں، اس وقت 52% کراچی کی انڈسٹری جو ہے نا وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے، 52% ہمارا شیئر ہے، 67% ہم جو ہے نیشنل ایکسچیکر میں جاتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو کراچی کے اوپر تھوڑی توجہ دینی چاہیے، کراچی کی بات کو سنا جانا چاہیے، اور کراچی کو یہ انڈسٹری کو چلانا چاہیے۔ دیکھیں، نوکریاں ملیں گی، مگر آپ یہ دیکھ لیں، آپ کا انجن ہے نا، اگر آپ کا معاشی انجن ہی گڑگڑ کر رہا ہے تو گاڑی تو نہیں چل رہی ہے۔ یہی تو راستے بتائے ہیں ان کو، آپ کو انفراسٹرکچر بنانا ہوگا، آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، ادروائز یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جی سر، میں ذرا عتیق میر صاحب کے ساتھ، تو یہ بڑی اہم باتیں آپ نے کی ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب آپ سنیں، وزیر خزانہ سنیں، اور یہ بہت اہم معاملات ہیں، ہمیں ازبر ہو چکے ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گے۔ اگر آپ آٹومیشن نہیں کرتے، آپ ٹرانسپیرنسی نہیں لاتے، کرپشن کو ختم نہیں کرتے، ہیومن ڈیولپمنٹ پر انویسٹ نہیں کرتے، اگر آپ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ نہیں کرتے، کیسے بھی برے حالات ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسی سے ہماری معیشت جو ہے وہ گرو کر سکتی ہے۔ بجٹ کا جو حجم ہے وہ تقریباً 1250 ارب روپے کا ہے، جس میں سے 1100 ارب سے زیادہ جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جائیں گے، وفاق کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ٹیکس کلیکشن کے جو ایشوز ہیں ان پر ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے۔ عتیق میر صاحب، میں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی شبہ نہیں ہے اس معاملے میں کہ خدا نخواستہ تاجر جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہوں گے، لیکن ٹیکس جمع کرنا، ٹیکس دینا ہر شہری کا فرض ہے، لازم ہے، اگر وہ حصہ نہیں ڈالے گا تو ملک نہیں چل سکتا۔ تاجر دوست ایپ کا ہم نے ذکر کیا، 20 لاکھ میں سے کوئی 18
24,000 लोग आए। اسی طرح ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بات کر رہے ہیں، وہ نافذ کیا گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ حکومت کو ہر دفعہ ناکامی کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کو بھی شکایت رہتی ہے، تاجروں کو، حکومتوں کو بھی شکایت رہتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک ایسا مسئلہ ہے جو دہائیوں سے چل رہا ہے اور حل نہیں ہو رہا۔ کوئی آسان سا حل بتائے نا کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو۔ دیکھیں، حکومت نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے اور یہ اس ملک کے خلاف بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلطیاں ہیں۔ میری بات آپ غور سے سنیے گا، مجھے بیچ میں نہ ٹوکیے گا۔ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم انکم ٹیکس میں لائی گئی، اس کے خد و خال کو درست کرنے کے بجائے پھر چینج کر دیا گیا۔ پھر ایک 5 کروڑ ایمریسٹی کی، 5 کروڑ وائٹ کرنے کی ایک اسکیم لائی گئی، ایک جھانسا تھا وہ بھی کہ 5 کروڑ وائٹ ہوں گے، اور وہ بھی ایک سیلف اسیسمنٹ اسکیم تھی، لیکن اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ پھر ایک 1 ونڈو ٹیکس نظام آیا جس میں ایک ہی پیپر کے اوپر وہی چالان تھا، وہی آرڈر تھا، وہی پیمنٹ، وہی گوشوارہ تھا۔ وہ چل سکتی تھی کیونکہ اس میں کوئی آڈٹ نہیں تھا، ایک اعتماد کیا گیا تھا، لیکن چونکہ اس میں رشوت کا پہلو نہیں تھا، اس میں بھی کوئی آڈٹ نہیں تھا، اس کو بھی چینج کر دیا گیا۔ یہ بیوروکریسی ایسی اسکیمز کے خلاف خود چال چلتی ہے جس میں ان کے لیے کچھ نہ رکھا ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ تاجر دوست کے نام سے جو اسکیم لائی گئی ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ بس 1200 روپے آپ ایک ایڈوانس ٹیکس دے دیں اور ہر ماہ اس کا گوشوارہ بھی دے دیں، آگے چل کے جو اس کی شکل بنے گی، یہ جو خدشات کے ساتھ، شک و شبہ کے ساتھ اسکیمیں لائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کبھی بھی ٹیکس سسٹم رائج ہی نہیں کرنا۔ یہ اسی میں خوش ہیں کہ یہ سود کی رقم پوری ہو جائے اور IMF سے قرض لے لیا جائے، جو ایک بھاری لقمہ ان کو مل جاتا ہے۔ ورنہ کوئی مجھے بتائیے مسعود بھائی، قرض لے کر، اور وہ بھی سود کا قرض ہو، کوئی جشن مناتا ہے؟ کوئی رقص کرتا ہے؟ انہوں نے ایسا ہی کیا اس سے قبل جو IMF سے یہ ڈیفالٹ کی جو آوازیں آ رہی تھی۔ یہ IMF ہمیں ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا، اتنی منافع بخش دکان ہے یہ پاکستان کہ دیکھیے ہمیں ابھی 15,000 ارب کا یہ خرچ بتا رہے ہیں اس بجٹ میں، جس میں 12,900 ارب کا جو فگر ہے وہ محصولات کا ہے، 9,700 ارب خدا کی پناہ، اتنی بڑی نوسط کہ ہم سود دیں گے تو پھر کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ یہ بالکل پھر ہمیں سود دفاع لعنت کو بھی ہے، چلانا سود ہے۔ حرام ہے، سود کو ختم ہونا چاہیے۔ عدالتوں کے فیصلے ہیں، پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، لیکن دنیا کا نظام سود پر چل رہا ہے۔ آپ دنیا سے جڑے ہوئے، اس سے الگ ہونے میں کچھ تو وقت لگے گا، لیکن وہ کام شروع ہونا چاہیے۔ تو وقت اب ختم ہو گیا میرے پاس۔ صدیق میر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اسد علی شاہ صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، جناب افتخار احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج ٹرانسمیشن کا پہلا دن تو ہم نے نمبرز میں جائے بغیر وہ گفتگو کی ہے کہ جو بیسک مسائل ہیں۔ تو بیسک مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا خاتمہ اور ملک میں ایک ڈائلاگ کی ضرورت۔ ڈائلاگ تاجر کا حکومت کے ساتھ، سیاستدان کا سیاست کے ساتھ، ہر سطح پر ڈائلاگ ہو، ملک کے مسائل کو سمجھ کر اگر پوری کنسنسس کے ساتھ کوئی یہ پالیسی بناتے ہیں اور 10 سال 20 سال کی پالیسی بناتے ہیں، تب ہی پاکستان مسائل سے نکل سکتا ہے۔ اور لیڈرشپ کا رول اس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اگر ادا کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے۔